السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، گزشتہ روز اعتکاف کے موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا کہ سعادت مند کون ہے، اور آج اسی موضوع پہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں سعادت مند کون ہے؟ سعادت مند وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو ثواب لینے کے لیے اور ایمان کی حالت میں روزے رکھے گا اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں. جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا، رات کے نوافل پڑھے گا، تہجد کی نماز ادا کرے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیکن میرے بھائیو، جو اس مہینے میں روزے نہیں رکھتا، جو اس مہینے میں قیام نہیں کرتا، وہ بڑا ہی بد نصیب ہے، بہت ہی بدبخت شخص ہے. اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، راغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له، کہ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو، خاک آلود ہو، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکے. کیوں معاف نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ اس نے وہ اسباب اختیار نہیں کیے جن اسباب کی وجہ سے رمضان کے مہینے کی یہ سعادت ملتی ہے کہ گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور وہ اعمال کون سے ہیں، وہ اسباب کون سے ہیں؟ دن کو روزے رکھنا اور رات کو قیام کرنا. اور اس سے بھی بڑا بدبخت وہ ہے جو روزے رکھتا رہا، قیام کرتا رہا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا. چنانچہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بیگم سے دور رہتے ہیں، لیکن ثواب نہیں ملتا، فضیلت نہیں ملتی، اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں. ان کی قسمت میں ایک بھوک ہوتی ہے اور انہیں کچھ نہیں ملتا. کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزے کے آداب ہیں کہ دوران روزہ انسان گناہوں سے دور رہے، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، اور
روزہ صرف اس کے منہ کا نہ ہو، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہو، کوئی حرام کام نہ کرے، کوئی گناہ والا کام نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، اور جو کھانے پینے سے صبح سے شام تک دور رہا اور گناہ ویسے ہی کرتا رہا جیسے پہلے کرتا تھا، رشوت جیسے پہلے لیتا تھا اب بھی لے رہا ہے، اب بھی سود لے رہا ہے، اور اب بھی لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور اب بھی لوگوں سے لڑتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، فرمایا اس کے ہاتھ میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں آئے گا۔ فرمایا ایسے ہی جو رات کو قیام کرتا رہا، فرمایا قیام کرنے والے بھی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تھکتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز قائم کرتے ہیں، لیکن اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ یہ کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ نفل ادا کرنے میں نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھا، نماز ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاتھ میں سوائے بیداری کے کچھ نہیں آئے گا۔ ایک نیند ہے کہ اس سے محروم رہے اور بیدار رہے، لیکن یہ کہ اجر و ثواب مل جائے، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کے آخری 10 دن، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے میں وہ لوگ بڑے ہی سعادت مند ہیں جو قیام کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سعادت کو حاصل کریں گے، اس فضیلت کو حاصل کریں گے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا، ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ سے ثواب لوں، فرمایا اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور شب قدر میرے بھائیو کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، آخری 10 دنوں میں سے تاک راتوں میں ہوتی ہے، اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں رات، کبھی 23ویں رات، کبھی 25ویں رات، کبھی 27ویں رات، کبھی 29ویں رات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بار 27ویں رات شب قدر بنی اور ایک دفعہ 21ویں رات شب قدر بنی، لیکن یہ کہنا کہ ہمیشہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ 10 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات ہوگی اور تاک رات ہوگی، اس لیے پورے 10 راتیں انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے، قیام کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، تاکہ اسے یہ رات مل جائے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اتارا۔ میرے بھائیو یہاں سے عقیدہ بھی جان لیجئے، اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن اتارا، ہم نے اتارا۔ یہ اتارا کا لفظ بولا ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے قرآن دیا، اللہ کہتے ہیں اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے۔ اوپر کون ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ نے نازل کیا اوپر سے۔ اس سے پتہ چلا کہ رب العالمین اوپر ہیں، اور یہ عقیدہ جسے وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں وہ قرآن پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بالکل خلاف ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے، ہر چیز کا وجود اللہ ہے، ہر چیز کے اندر اللہ ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ فرعون کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی غلیظ جانور کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ انسان کے اندر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ باتھ روم میں ہوتا ہے؟ اللہ انسان کے اندر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اپنی بیگم سے تعلقات قائم کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ ان تمام قباحتوں سے پاک ہے۔ اللہ اوپر ہے۔ قرآن پاک میں 1000 کے قریب ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالی دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، معلومات کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک نازل کرنے کے لیے کس رات کو منتخب کیا؟ فرمایا شب قدر کو۔ اللہ نے قرآن نازل کرنے کے لیے کون سی رات منتخب کی میرے بھائیو؟ شب قدر۔ اتنی عظیم رات ہے۔
آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لوگوں کو کیا معلوم، مخلوق کو کیا معلوم، انسانوں کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ انسان شب قدر کی عظمت کو، اہمیت کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ ایک وہ عبادت ہے جو اس رات میں کی جائے، اور ایک وہ عبادت ہے جو آپ 1000 مہینہ کرتے رہیں۔ فرمایا اس رات کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے آپ عبادت کرتے رہیں، وہ ایک طرف، اور شب قدر کی رات کی عبادت ایک طرف۔ 30,000 راتیں بنتی ہیں، 30,000 راتوں کی عبادت ایک طرف، اور اس عظیم رات کی عبادت ایک طرف۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت، اس رات کا اجر و ثواب، اس رات کی فضیلت، اس رات کی سعادت 1000 مہینوں کی سعادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور ہر وہ آرڈر لے کر آتے ہیں جو اللہ دیتے ہیں۔ اس رات میں تقدیر نازل ہوتی ہے، 1 سال کی تقدیر۔ تو تقدیر کی رات شب قدر ہے، شب برات نہیں۔ یہ غلط عقیدہ پھیلا دیا گیا ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ نہیں، قرآن پاک سے پوچھئے، فیصلوں والی رات شب قدر ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کی کوئی ایک طاق رات ہے جس رات ہمارے 1 سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی رات ہے، فجر تک اس میں سلامتی رہتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس رات قیام کیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چونکہ رات بڑی عظیم رات ہے، اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ رات مجھے مل جائے تو پھر میں کون سے کلمات کہوں، کون سی دعا کروں؟ فرمایا تم یہ کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کو وسیلہ دیا جا رہا ہے اللہ کے نام کا، عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تحب العفو، معاف کرنے کے عمل کو تو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، لہذا مجھے تو معاف کر دے۔ ان کے اس عظیم رات میں سب سے اہم دعا کون سی ہے؟ کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مل جائے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس عظیم رات کو پالیں گے، جو اس عظیم رات میں عبادت کر رہے ہوں گے، جو اس عظیم رات میں نفل پڑھ رہے ہوں گے، جو اس عظیم رات میں تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوں گے، جو اس عظیم رات میں دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ، بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس رات کو نظر انداز کر دیں گے، اس رات سے غافل رہیں گے، اس رات بھی لاپرواہی برتیں گے، اور ان کی یہ رات گزرے گی کھیل کود میں، میچ دیکھتے ہوئے، میچ کھیلتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، گندی فلمیں دیکھتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے۔ بڑے بدبخت ہیں یہ لوگ۔ اسی لیے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، وہ مہینہ آ چکا، ان ھذا الشہر قد حضر، کہ رمضان کا عظیم مہینہ حاضر ہو چکا، اور فرمایا وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس عظیم مہینے میں وہ رات ہے جو رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آگے آپ نے خبردار کیا، فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو انسان اس رات سے محروم رہا، اس رات کو حاصل نہ کر سکا، اس رات کی فضیلت کو نہ پا سکا،
اس رات عبادت نہ کر سکا، اس رات کے اجر و ثواب کو نہ لے سکا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا، وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، فرمایا شب قدر کی خیر سے، شب قدر کی فضیلت سے، شب قدر کی سعادت سے، شب قدر کے اجر و ثواب سے محروم رہنے والا وہی ہوگا جو بدقسمت ہوگا، بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ میرے بھائیو، بڑا عظیم مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن پاک کے معانی سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ فرمایا یہ عمل بڑا عظیم عمل ہے، اس عمل کو اختیار کرنے والے سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ جس تابعی نے یہ حدیث جناب عثمان ابن عفان سے سنی، ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن السلمی۔ ابو عبد الرحمن سلمی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے میرے اوپر اتنا اثر ڈالا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں نے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ایک جگہ مختص کر لی، وہاں بیٹھ گیا۔ جناب عثمان کے زمانے سے لے کے حجاج ابن یوسف کے زمانے تک ابو عبد الرحمن السلمی یہی کام کرتے رہے، قرآن سیکھنے کا، سکھانے کا، اور کہا کرتے تھے میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں؟ اس ایک حدیث کی وجہ سے جو بتا رہی ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ والدین بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھروں میں اکثر اختلافات اٹھتے ہیں کہ بچے کو کیا پڑھایا جائے۔ یہ حدیث آپ کی رہنمائی کرے گی کہ بچے کو کس تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، یہ ایک پیشہ ہے، ایک فن ہے، یہ حقیقی معنوں میں تعلیم نہیں ہے، یہ روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ممنوع نہیں ہے، اچھی بات ہے، کوئی نہ کوئی فن آنا چاہیے، ہاتھ سے رزق کمانے کا کوئی نہ کوئی پیشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی مستری بن گیا، کوئی مزدوری کرتا رہا، یہ سب پیشے ہیں۔ تعلیم کیا ہے؟ قرآن۔ تعلیم وہ ہے جس سے آپ کو پتا چلے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تعلیم وہ ہے جس سے آپ کو پتا چلے میرے رب کے نام کیا ہیں۔ تعلیم وہ ہے جس سے آپ کو پتا چلے میرے رب کے ناموں کے معنی کیا ہیں۔ تعلیم وہ ہے جس سے آپ کو پتا چلے میرے رب کی صفات کیا ہیں۔ تعلیم وہ ہے جس سے آپ کو پتا چلے جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ تعلیم وہ ہے جس سے آپ کو پتا چلے کہ میرے گھر میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے اپنی بیگم کو کیا تعلیمات دینی ہیں، اولاد کو کیا تعلیمات دینی ہے۔ یہ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، اور سعادت مند ہے وہ آدمی اس حدیث کے مطابق جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ فرمایا یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، قرآن کے معنی سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس ایت سے کیا حکم معلوم ہوتا ہے، کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، یہ اتنے سعادت مند لوگ ہیں کہ ان کو اوپر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ یہ سکون کو چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ وہی سکون ہے جس کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کوئی نشہ شروع کر دیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے،
کوئی بدکاری غیر عورتوں سے کرتا ہے کہ سکون مجھے مل جائے، لیکن یہ عارضی سکون تو ہو سکتا ہے، حقیقی سکون نہیں۔ حقیقی سکون وہ ہے جو اس رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے جو دلوں کا مالک ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، اور یہ کیسے نازل ہوتا ہے یہ سکون؟ فرمایا قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہوں، جہاں قرآن سکھایا جا رہا ہو۔ قرآن خوانی کی بات نہیں کر رہا کہ ہر آدمی اپنا اپنا پڑھ رہا، نہیں، جہاں جمع ہونے کا مقصد قرآن سیکھنا سکھانا ہو، قرآن کے معنی جاننا ہو، قرآن کے معنی سکھانا مقصود ہو۔ فرمایا ان کے اوپر پہلی سعادت یہ ہے کہ سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، دوسری سعادت یہ ہے کہ رب کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، یہ اتنے سعادت مند لوگ ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اتنے سعادت مند لوگ ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں کہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر خیر اس مخلوق میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ میرے بھائی کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم نکمے لوگ، منی کے گندے پانی سے پیدا ہونے والے لوگ، حقیر سی مخلوق، اور ہمارا ذکر خیر رب العالمین خود کرے اور فرشتوں کے سامنے کرے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن کسے ملتا ہے؟ جو ان مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیجئے۔ ابی ابن کعب صحابی ہیں، قرآن کے قاری ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ان سے کہا کہ ابی، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن کی تلاوت سنوں، تم میرے سامنے قرآن پاک پڑھو، میں تمہارے سامنے قرآن پاک پڑھوں۔ ابی ابن کعب کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ جناب ابی ابن کعب نے اس خوشی میں رونا شروع کر دیا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ میرے بھائیو یہ اعزاز آپ کو بھی مل سکتا ہے، مجھے بھی مل سکتا ہے۔ طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ ان مجلسوں میں حاضر ہوں جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو، ان کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے کرتا ہے جو اللہ کے دائیں بائیں ہیں۔ میرے بھائیو قرآن کی تعلیم، قرآن سیکھنا سکھانا آپ نے جان لیا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ وطروں میں دعا ہوتی ہے، یہ دعا بھی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ ہم نے انگلش سیکھ لی کہ اس سے رزق ملتا ہے، ہم نے وہ عربی بھی سیکھ لی جس سے ہم مزدوری کر سکیں، لیکن نہیں سیکھی تو وہ زبان نہیں سیکھی جو قرآن کی زبان ہے۔ اور یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے غم دور کر دے، ہماری پریشانیاں ختم کر دے۔ میرے بھائیو یہ سعادت ہے، یہ اعزاز ہے، لیکن یہاں پہ بھی کچھ بدبخت لوگ موجود ہیں۔ کون؟ فرمایا بدبخت وہ لوگ ہیں جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے قرآن سے، ہماری کلام سے اعراض کرے گا، قرآن پاک نہیں سیکھے گا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں سیکھے گا، قرآن کی تلاوت نہیں سیکھے گا، قرآن کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کرے گا، اعراض کرے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ہم تنگ کر کے رکھ دیں گے، پریشان رہے گا، مضطرب رہے گا، ٹینشنیں رہیں گی، غم رہیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا یا اللہ میری تو آنکھیں ہوا کرتی تھیں، میری تو بنائی ہوا کرتی تھی، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ کہیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں اور تو نے اعراض کیا، تو نے اعراض کیا، انہیں ہاتھ نہیں لگایا، انہیں جاننے کی کوشش نہیں کی، انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تجھے بھی نظر انداز کر دیں گے. میرے بھائی بدبخت ہے وہ آدمی جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت اللہ کے دربار میں شکایت لگائیں گے. کچھ وہ ہیں جن کی شفاعت کریں گے اور کچھ وہ ہیں جن کی نبی علیہ السلام کیا کریں گے؟ شکایت لگائیں گے. کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں قرآن پاک کو چھوڑنا، نظر انداز کرنا کئی طرح ہوتا ہے. جو اس کی تلاوت نہیں کرتا اس نے بھی اسے چھوڑ دیا، جو اس کے معنی نہیں سمجھتا اس نے بھی اسے چھوڑ دیا، جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا اس نے بھی اسے چھوڑ دیا، جو اس کے ذریعے تبلیغ نہیں کرتا اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا، جو اس کے ذریعے دم کر کے شفا حاصل نہیں کرتا اس نے بھی اسے چھوڑ دیا، جو اس کے ذریعے اپنی عدالتوں میں فیصلے نہیں کرتا اس نے بھی اسے چھوڑ دیا. میرے بھائیو دیکھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کی شکایت لگے ان میں ہم بھی ہوں. قرآن پاک سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے، تلاوت کا تعلق بھی، سمجھنے سمجھانے کا تعلق بھی، عمل کرنے کا تعلق بھی، اس کے ذریعے تبلیغ کرنے کا تعلق بھی، بیمار ہو جائیں اس کے ذریعے اپنے آپ کو گھر والوں کو دم کریں یہ تعلق بھی. کبھی آپ کو جج بنا دیا جائے، کسی پنچایت میں آپ کو سارس بنا دیا جائے، کسی جرگے میں آپ کو بڑا بنا دیا جائے، کسی دو گھروں میں آپ کو سلو کے لیے ذمہ داری سونپی جائے تو قرآن کے ذریعے فیصلہ کریں. اگر کسی طرح بھی آپ نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ان کی شکایت لگائیں گے جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں ان میں شامل کر دے کہ جو سعادت مند ہیں، جو رمضان کا اجر و ثواب بھی حاصل کریں گے، شب قدر کی فضیلت بھی حاصل کریں گے، جو قرآن سے اس مہینے میں اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں گے. میرے بھائی اب وہ سوال جو کل کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ کے، پہلے میں ان کا